بابا ایسے کیسے کر سکتے ہیں بیلا؟ وہ کتنی تکلیف میں تھی۔ میری بہن وہ کتنی تکلیف میں تھی، وہ زیر لب بولتی، اپنی ہتھیلیوں پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ ابراہیم نے سختی سے تاکید کی تھی کہ بیلا کے سامنے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ بھی اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیسا انکشاف ہوا تھا آج، اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ افضل ملک، اس کے بابا، اس کے لیے دنیا کے بہترین شخص تھے، اور آج کے اس انکشاف کے بعد اس کے خیال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میڈیسن لیا اپنے سوار کی آواز پر وہ ہوش میں آئی، نفی میں گردن ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ شیریں؟ اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بابا کے پاس۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر ہی باہر نکل گئی۔ وہ سرعت سے اس کے پیچھے گیا۔ کمرے میں واپس جائیں، اس وقت کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں، اس کے انداز میں دبا دبا سا احتجاج تھا جو زوار اس وقت برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں آپ اپنے بابا کے کمرے میں جانا چاہ رہی ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے کمرے میں رہیں۔ کیا اس سے زیادہ واضح لفظوں میں سمجھانے کی ضرورت ہے مجھے؟ اس کا رخ اپنی جانب کیے وہ ہر لفظ پر زور دے کر بولا۔ لفظوں کے ساتھ اس کی گرفت میں بھی خاصی سختی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے بابا سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہی دھیرے سے بولی۔ شیری، آپ جانتی ہیں میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ اسے ہنوز یوں ہی کھڑی دیکھ کر وہ سنگین لہجے میں بولا۔ گرفت میں مزید سختی بڑھ گئی تھی۔ مجھے جانا ہے، مجھے بات کرنی ہے بابا سے۔ اس کی سختی پر بھی وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ درد ہو رہا ہے۔ شانوں پر بڑھتا دباؤ برداشت سے باہر ہونے پر وہ سسک اٹھی۔ جائیں کمرے میں، مزید ایک لفظ نہیں، ایک ایک کر کے ان سے جواب طلبی نہ کریں۔ بہت کچھ ایسا ہے جو آپ نہیں جانتی، بہتر ہے فی الوقت ان معاملات سے دور رہیں۔ ساری بات جانے بغیر کسی کو قصوروار ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی گرفت نرم کرتا سنجیدگی سے بولا تو اس کا گلا خشک ہونے لگا۔ اتنا ڈرتی ہیں تو مجبور نہ کیا کریں سختی پر۔ اس کی زرد ہوتی رنگت پر نظر ڈال کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ شام کا جمود اب ٹوٹ چھانے لگا تھا، پرندے اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ کمرے کی آسیب زدہ خاموشی اب حاوی ہونے لگی تھی۔ احساس ذلت تھا یا ایک ساتھ 3 تھپڑوں کا اثر؟ شام تک وہ پکار میں پھنک رہی تھی۔ ماما، ماما میں آپ کی بیٹی ہوں، ماما میں صرف آپ کی بیٹی ہوں، میں نہیں، پلیز۔ وہ غنودگی میں بھی تکیے پر سر پٹکتی مسلسل زیر لب بول رہی تھی۔ بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر ابراہیم کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ ڈاکٹرز کے انجیکشنز دینے پر وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگی۔ ضبط سے مٹھیاں بھیجے اسے اس حالت میں دیکھ رہا تھا۔ کوشش کریں انہیں اسٹریس سے دور رکھیں، ایسی حالت میں اتنا اسٹریس ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر اس نے الجھ کر ان کی جانب دیکھا۔ پاس کھڑا زوار بھی حیرت سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس وقت کمرے میں بیلا کے علاوہ وہ دونوں ہی موجود تھے۔ کیا مطلب؟ کیسی حالت؟ بیلا کی جانب دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ شی از ایکسپیکٹنگ مسٹر ملک۔ اگلے جملے پر وہ کتنے ہی لمحے سن کھڑا بیلا کو تک رہا تھا۔ اتنی بڑی خوشی ان حالات میں ملے گی ایسا تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اس نے۔ اس کی بیوی اس کے سامنے بے سود پڑی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے خوش ہونا چاہیے یا قسمت کی ستم ظریفی پر افسوس کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے بیلا کی جانب تکتا رہا۔ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا اس خبر پر؟ کہیں وہ پھر سے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنے لگے۔ آج اگر وہ خود کو مزید نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی تو اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی۔ اس کے ساتھ زیادہ اس سے سوچنے میں ہمت نہیں تھی نہ سکت۔ آج کے اس عمل کے بعد وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کی شدت پسندی ان کا کتنا بڑا نقصان کر سکتی تھی آج۔ مت آزمائے مجھے اتنا، میں بھی انسان ہوں بیلا، میں ضبط کھو سکتا ہوں۔ اس کی نرم کلائی اپنی گرفت میں لیتے آنکھوں سے لگاتے بے بسی سے بولا تھا۔ گلابی رنگت بخار کے تمازے سے سرخ ہو چکی تھی۔ ابراہیم ملک کی سانسوں سے الجھ جایا کرتی تھی، اس وقت آنسوں سے بھیگی اس کی دل کی دنیا تہس نہس کر رہی تھی۔ سرخ ہوتے انگارہ گال، جبکہ دائیں گال پر اس کی انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ گردن پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی جو کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر نے کی تھی۔ بائیں بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کی تمام تر ضد، تمام تر بدتمیزیوں کے باوجود بھی ابراہیم نے اسے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا۔
آج تک اس سے سختی سے بات نہیں کی تھی، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات تھی، غصے میں وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کا غصہ برداشت نہیں کر سکتی، وہ نہیں چاہتا تھا اسے کبھی سرد و گرم ہوا بھی چھو کر گزرے۔ آپ خود کو نقصان نہیں پہنچاتی تو میرا ہاتھ کبھی نہ اٹھتا آپ پر پہلا۔ اس کے گال نرمی سے سہلانے پر وہ تکلیف سے سسکی، وہ ضبط سے آنکھیں میچ گیا، اس کے مارے گئے تھپڑ کی وجہ سے اسے تکلیف ہوئی تھی، یہ بات اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ اس کی پلکوں کو لبوں سے چھوتا وہ نرم سی سرگوشی میں بولا، مما سے کہیں میں ہوں ان کی بیٹی، پلیز مما سے کہیں نا۔ پلیز کہہ دیں۔ وہ اس کے نرمی سے پکارنے پر وہ مزید بکھر رہی تھی، تکیے پر سر مارتی بری طرح رو رہی تھی۔ سفید پٹی میں خون ابھرتے دیکھ اس نے دھیرے سے اسے ساتھ لگایا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس طرح اسے پرسکون کرے۔ بیلا بس کریں، ریلیکس کریں، آپ ہیں مما کی ہی بیٹی۔ دھیرے دھیرے نرمی سے سرگوشی میں بولتے وہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا، وہ جانتا تھا اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھی۔ اگر ہوش میں ہوتی تو آج کے اس تھپڑ کے بعد ابراہیم ملک اس کے قریب آنے کا حق کھو چکا ہوتا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ بخار میں پنکتی رہی اور مسلسل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ بخار میں کچھ کمی آئی تو اس کا سن ہوا جسم اپنی پہلی سی حالت میں لوٹنے لگا، دکھتی سرخ آنکھیں وہاں کیے وہ غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی، جو اسے ہوش میں آتے دیکھ ایک بار پھر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، آخری منظر یاد آتے ہی اس نے گال پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا یہ عمل ابراہیم کی نظروں سے مخفی نہیں تھا، مطلب وہ اب بھی بے یقین تھی کہ ابراہیم نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنسو آنکھوں کے کنارے سے بہتے تکیے میں جذب ہونے لگے، وہ جو منتظر تھا کہ اب چیخے گی، اسے برا بھلا کہے گی، اس کی خاموشی پر تڑپ اٹھا تھا۔ ڈرپ لگی ہوئی ہے، لیٹی رہیں ابھی۔ نرمی سے انگلیوں کی پوروں پر آنسو چنتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتی وہ دکھتے سر کو تھامتی اٹھ بیٹھی، وہ لب بھیجے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی ضد بعض اوقات اسے زج کر دیتی تھی، وہ آنسو پیتی، نظریں چرا رہی تھی۔ ابراہیم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہاتھ اٹھانے کے لیے معافی نہیں مانگوں گا میں آپ سے بیلا، مجھے تکلیف ضرور ہوئی اپنے عمل پر، لیکن ملال بالکل بھی نہیں ہوں۔ آپ اپنی جان لینے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو لبوں سے چنتے وہ سنجیدہ سا بولا، آپ مانگ بھی لیں معافی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا مان تو ٹوٹ چکا۔ ابراہیم ملک جو کہتا ہے کہ وہ میرے عشق میں میرا خادم ہے تو وہ اپنی برتری دکھا گیا آج، وہ اذیت ناک لہجے میں کہتی اسے تڑپا گئی۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر اسے تھام گیا۔ بخدا آپ وہ چاقو میرے سینے کا پار کر دیتی، میں اف نہیں کہتا بیلا، میرے ماتھے پر ایک شکن نہیں آتی، لیکن آپ نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس سے، اگر آپ آئندہ بھی خود کو اس طرح نقصان پہنچائیں گی تو اس سے شدید تھپڑ کے لیے تیار رہیں۔ وہ انگلی کی مدد سے اس کے گال سے ہلاتا سنگینی سے بول رہا تھا، وہ لب بیچ گئی، اس کے چھونے سے اسے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ بیلا تھی، اپنی تکلیف کسی پر عیاں نہ کرنے والی، لیکن وہ اس کے بغیر کہے سمجھتا تھا اس کی بات، اس کی ہر تکلیف وہ جانتی تھی، اسے معلوم ہے اسے تکلیف ہو رہی ہے، وہ بغور اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ آنسو سے چہرے پر چپکے بال نرمی سے ہٹاتے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی، سر درد سے پھٹ رہا تھا، وہ ساکت سی نگاہوں سے چلتے پنکھے کو گھور رہی تھی۔ ان سب میں بس ایک خواہش تھی کہ وہ آغوش کسی طرح میسر آ جائے۔ اس کا یہ ٹوٹ کر بکھرا روپ ابراہیم ملک کے دل پر پھنسے کی مانند پڑ رہا تھا۔ وہ جو بغور اس کی جانب دیکھ رہا تھا، بنا کچھ کہے اسے تھامتا سینے سے لگا گیا۔ محبتوں کو اناؤں کی پیٹ نہیں چڑھاتے ہنی، وہ دکھتی سرخ آنکھوں کو موند کر سسکی تھی۔ ابراہیم ملک جیسے شخص کے لیے قابل نہیں تھی، جو ہر حال میں اس کی عزت کی اس کا انا کا پاس رکھتا تھا۔ رشتوں کے درمیان انا آ جائے تو انا جیت جاتی ہے بیلا، رشتے ہار جاتے ہیں، میں کبھی ہمارے رشتے کی ہار نہیں دے سکتا۔ ہاتھ اٹھایا ہے آپ پر، اس کے لیے آپ جو چاہیں سزا دے دیں مجھے، وہ عارضدہ سا بول رہا تھا، مجھ سے دور رہیں۔ وہ آنکھیں میچ کر بھرائی آواز میں بولی، جان لے لیں میری آپ، وہ بے بسی سے بولتا اسے مزید قریب کر گیا۔ اس کے گال پر لب رکھے وہ نہ جانے کون سی مسیحائی کر رہا تھا، دور رہیں مجھ سے ابراہیم، وہ زیر لب بولی۔ ابراہیم نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابراہیم کی جان، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، جائیں پلیز، میرے قریب نہیں آئے، پلیز چلی جائیں، وہ بلند آواز میں چیختی، بری طرح روتی، اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی، ابراہیم ملک کا ضبط آزما رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں بیلا، جا رہا ہوں، بس کریں، خدا را نہ کریں۔ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں ابراہیم ملک کے کانوں میں پگھلے شیشے کی مانند الٹ رہی تھیں۔ ڈرپ کی سوئی سے خون کی لکیر ابھرتی اس کی کلائی سے گرتی سفید بیڈ شیٹ سرخ کر رہی تھی۔ وہ اس کی اذیت پسندی پر تڑپ اٹھا تھا، ستم تو یہ اسے روک بھی نہیں پا رہا تھا، پلیز چلے جائیں۔
وہ حلق کے بل چیختی آخر میں بے بسی سے رونے لگی تھی۔ وہ دل گرفتہ سا اسے تڑپتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مزید چیخنے پر کمرے سے نکل گیا۔ پلیز جائیں ابراہیم، میں آپ کے لائق نہیں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بے ربط سے جملے ادا کرتی گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی تڑپتی آہیں سسکیاں اس کی سماعت میں گونج رہی تھیں۔ دل میں ایک ڈر سا بھی تھا کہ وہ پھر خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ بھائی، نسوانی آواز پر اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اس کی آنکھوں میں دوڑتی سرخی دیکھ کر خوفزدہ ہوئی سہمی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بیلا کے پاس چلی جاؤں؟ ابراہیم کو اپنی جانب اس طرح تکتے دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ یوں بھی زوال کے صبح اس کے ساتھ رویہ اسے خاصا سہما چکا تھا۔ شیریں، کیا ہوا بچے؟ وہ خود کو پرسکون کرتا نرمی سے بولا۔ وہ اس سے 1 سال چھوٹی ہی تھی، لیکن وہ ہمیشہ سے اسے چھوٹی بہن کی ہی حیثیت سے ٹریٹ کرتا تھا۔ بیلا کے پاس جانا چاہتی ہوں، وہ سر جھکائے آہستہ سے بولی۔ اس وقت وہ کسی کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر رہی۔ شیریں، آپ اس وقت نہیں جائیں ان کے سامنے۔ وہ اسے نہیں بتا سکا کہ وہ اسے بھی کمرے سے نکال چکی ہے۔ اسے ضرورت ہے ہماری، وہ تکلیف میں ہے۔ وہ بھرائی آواز میں بولی، میں ہوں ان کے پاس، آپ فکر نہ کریں۔ ان کی حالت کچھ بہتر ہو جائے تو اپنی بیوی کو لے کر شفٹ ہو جاؤں گا میں۔ جتنی اذیت میں وہ اس وقت ہیں، اس کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں۔ سنجیدگی سے بولتا وہ کسی حد تک تلخ ہوا تھا۔ میں ملنا چاہتی ہوں اس سے، پلیز۔ وہ پلک کے جھپک کر نمی چھپاتی التجائیہ انداز میں بولی۔ وہ اسے بیلا کے پاس جانے کی اجازت دیتا اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ شل سی کھڑی اس کے جملے پر غور کر رہی تھی۔ وہ بیلا کو یہاں سے لے کر چلا جائے گا، یہ سوچ کر ہی اس کے سانسیں تھم رہی تھیں۔ جس سے زندگی بھر ڈرتا رہا، وہ پورے قد سے سر اٹھائے میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ افروز، مجھے معاف کر دیں۔ آپ کے راز کی میں حفاظت نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنی مخصوص جگہ بیٹھے بھیگے لہجے میں اپنے ناکرتا گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ وہ لب بھینچ کر اس مضبوط مرد کو ٹوٹتے دیکھ رہے تھے، جو اس وقت بھی مضبوط دیوار کی مانند افروز احمد کے آگے کھڑا تھا جب ساری دنیا اس کے کردار کو داغدار کر رہی تھی۔ وہ تو ماضی کے ورق سے واقف تھا، ہر اس راز سے واقف تھا جو افضل ملک اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے تھے۔ اس راز کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی زندگی لگا دی، افروز احمد کا کردار بچانے کے لیے آپ نے اپنے کردار کو داغدار بنا لیا۔ دراب ابراہیم گواہ ہے اس عشق کا جو افضل ملک نے افروز احمد سے کیا ہے۔ اپنی ذات مٹا دی آپ نے اس عشق میں گواہ ہوں چاچو۔ ابراہیم ملک گواہ ہے آپ کے عشق کا بھی اور آپ کے محافظ ہونے کا بھی۔ وہ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے کسی ہارے جواری کی جیسے ان کے سامنے آ بیٹھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے رازوں سے واقف تھے۔ ہار گیا میں ابراہیم، افضل ملک ہار گیا۔ افروز کی نشانی تھی وہ، میری افروز کی نشانی۔ اس کی آنکھوں میں بیگانگی دیکھ کر آج افضل ملک ہار گیا۔ ساری دنیا کی طرح وہ بھی یہی سوچے گی کہ اس کا باپ برکتار تھا۔ وہ اس کے شانوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے 18 سال پہلے افروز احمد کی وفات پر 5 سالہ ابراہیم کے گلے لگ کر روئے تھے۔ چھوٹے معصوم بچے کا نہیں، وہ مضبوط توانا مرد کا بازو کا سہارا تھا، ان کے بالوں میں جذب ہوئے اس نے میں بتاؤں گا انہیں کہ قصوروار کوئی نہیں تھا، گناہ کسی نے نہیں کہا۔ میں بتاؤں گا انہیں کہ وہ افضل ملک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ ابراہیم ملک کا عشق ہے، وہ کمزور نہیں، افروز سے کیا وعدہ نہیں نبھا سکا، وہ اس قدر تکلیف میں ہے، اسے سینے سے لگانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ میری بیٹی، میری افروز کی نشانی ہے، وہ ابراہیم، اس کے حصے میں بھی اپنی ماں کی طرح صرف درد ہی آئے ہیں۔ ابراہیم ملک کا عشق ہے وہ افروز احمد نہیں ہے، وہ بیلا ہیں، بیلا ابراہیم ملک، اور میری محبت ہی کافی ہے انہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دینے کے لیے۔ میں سنبھال لوں گا انہیں، لیکن اب میں یہاں نہیں رکھوں گا اپنی بیوی کو چاچو۔ میں نہیں چاہتا یہاں رہ کر وہ مسلسل اذیت میں رہیں۔ وہ قطعیت سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی سسک رہی تھی، اپنا آپ اتنا ارزاں اسے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی، میں نہیں ہونا جائز۔ وہ سسکتی ہوئی بچوں کی مانند بولی۔ درد تھا جو بڑھتے ہی جا رہا تھا، تکلیف تھی جو کم ہی نہیں ہو رہی تھی، گھٹن اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اس سے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔
گھٹن برداشت سے باہر ہونے پر لرزتے قدموں سے باتھ روم کی جانب بڑھی، کپڑوں سمیت واش روم کے نیچے آ کھڑی ہوئی، خود کو بری طرح رگڑتی وہ نہ جانے کون سی غلاظت صاف کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر اسے موجود نہیں پا کر وہ کچھ دیر باتھ روم کا بند دروازہ تکتا رہا۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ بیلا، وہ سرد سی آہ بھرتے اس نے دروازے پر دستک دی۔ در نہیں تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ سرعت سے اس کی جانب آیا۔ وہ کپڑوں سمیت نہ جانے کب سے شاور کے نیچے کھڑی تھی۔ خون منجمد کر دینے والی سردی میں اسے ٹھنڈے پانی کے نیچے یوں کھڑے دیکھ کر وہ سرعت سے اس کے قریب آیا تھا۔ بیلا، یہ کیا کر رہی ہیں میری جان؟ شاور بند کرتے اس کی جانب دیکھتے بے بسی سے بولا، جو شدتوں سے روتی اپنا آپ رگڑ رہی تھی۔ بہت گھٹن ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی ہے، جیسے کوئی میرے ہونٹوں پر زور سے ہاتھ رکھے سانس کو روک رہا ہو۔ میرا پل پل اذیت میں گزر رہا ہے، میری ہر سانس بھاری ہو رہی ہے ابراہیم، میں سانس نہیں لے پا رہی، سانسوں کا بوجھ جسم پر حاوی ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ وہ تڑپ کر روتی نفی میں گردن ہلا رہی تھی، گھٹن تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے مار دے ابراہیم، میری جان لے لے، میں نہیں رہ سکتی، میں نہیں رہنا چاہتی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی زخمی گردن پر رکھتی وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ ابراہیم کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ اس کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ اس کے بھیگے چہرے پر بھی وہ اس کے روانی سے بہتے آنسوؤں کو دیکھ سکتا تھا۔ لبوں سے اس کے آنسو چنتے وہ اسے ساتھ لگا گیا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں نہیں ہوں آپ کے لائق۔ میں جانتی ہوں آپ نے بل بابا کی طرح وجہ سے ترس کھایا۔ خاموش ہو جائیں خبردار جو اپنے متعلق کوئی بھی ایسا لفظ نکالا آپ نے۔ محبت کرتا ہوں آپ سے میں۔ سمجھ رہی ہیں نا، محبت کرتا ہوں آپ سے۔ ترس یا ہمدردی بھی نہیں اپنایا آپ کو۔ اس کے بھیگے بالوں پر لب رکھے وہ شدت سے اسے بھیج گیا۔ میں گندی ہوں، میرا وجود اس کے لبوں سے مزید کوئی لفظ نکلنے سے پہلے ہی وہ اسے خاموش کروا گیا تھا۔ ساری حقیقت بتاؤں گا میں آپ کو، لیکن آپ نے تحمل سے سننا ہوگا۔ شیری کو بھیج رہا ہوں میں کپڑے تبدیل کریں۔ اسے نرمی سے تھامے وہ کمرے میں آیا، اسے ہیٹر کے آگے بٹھاتا۔ شیری کو کمرے میں بھیجنے کا کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد اپنے کپڑے تبدیل کر دینے کے بعد وہ اسٹرانگ کافی لے کر کمرے میں آیا تو اس کی گرم شرٹ میں ملبوس شیری کی گود میں چہرہ چھپائے لیٹی تھی۔ اسے آتے دیکھ شیری کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کچھ دیر بیڈ کے کنارے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے ساتھ بیٹھا۔ اس قدر زخمی کر لیا ہے خود کو، کیوں اتنی اذیت دے رہی ہیں مجھے بیلا؟ آستین کوہنیوں سے اونچی کرتے کلائی اور بازو میں پڑی خراش دیکھ کر وہ زخمی لہجے میں بولا، میں آپ کے قابل نہیں۔ وہ ادھموئی سی ہوئی اس کے زانوں پر سر رکھ گئی۔ آپ کس قابل ہیں؟ یہ میں جانتا ہوں بیلا، وہ محبت سے بولتا اس کا ماتھا چوم کر بولا۔ تمام زخموں پر مرہم لگاتے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظریں اس کے چہرے سے نہیں ہٹی تھیں۔ یہ کافی پی لے، کپ اس کے لبوں سے لگاتے اور نرمی سے بولا تو وہ گھونٹ بھر گئی۔ مجھے کسی کے پاس نہیں جانا، مما مجھے بیٹی نہیں تسلیم کرتی۔ شیریں، اب تو وہ بھی مجھے بہن نہیں مانے گی نا؟ آپ میری بیوی ہیں، اور یہ ایک رشتہ کافی ہے آپ کی پہچان کے لیے بیلا۔ اسے خود میں سموتا وہ قطعیت سے بولا تھا۔